بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ قادیانی آپس میں گتھم گتھا ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کیسے کیسے القابات کہہ لیں اور تاثرات پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بزنس مین ہے، یوٹیوبر، ایک سے ایک احمقانہ ویڈیو اس کے چینل پہ آتی ہے جس کے سن کر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہو تسی۔ تو بہرحال اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے۔ اب چلیں جی، ٹھیک ہے جی، حدیثیں یہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، حدیثیں یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اس نے کسی گروپ میں کچھ لنکس لگائے، تو یہ لنک ہی لگانا ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، بھئی دیکھو لوگوں، تاکہ اشتہار چلیں اور ہمیں پیسہ ملے، مونیٹائز کیا ہوتا ہے چینل۔ خیر، تو یہ دنان مطلوب کا نمبر دکھایا کہ اس نے مجھے ریموو کر دیا ہے تعلیمات اسلام احمدیت گروپ سے۔ یہ دیکھیں، اس کے بھائی بانساری قادیانی جو ہیں وہ اس کے ایڈمن ہیں۔ پھر تیسرا اسکرین شاٹ لگایا ہے کہ اس نے تو یہ بھیجا تھا حدیث کا سلسلہ۔ بھائی کاروبار کرنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ ریموو کیوں کر دیا مجھے؟ میں نے تو حدیثوں کا کاروبار شروع کیا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 اسکرین شاٹ۔ اچھا، امیر فیصل جو ہے، جس کو امیت اگروال بھی کہتے ہیں، اس کو مینشن کر رہے ہیں۔ بھئی وہ تمہارا جج ہے، امور عامہ نے اس کو یا قضاء والوں نے اس کو قاضی مقرر کیا ہوا ہے، امیر فیصل کو مینشن کر دیا واپی کو۔ تو گروپ بنایا ہے پیار محبت سے بات کریں، مجھے ریموو کر دیا حدیث سینڈ کرنے پر اور ہر نمبر سے بلاک کیا جا رہا ہے۔ یہ چیخیں مار رہا ہے اور وہ جس نے بلاک کیا عدنان مطلوب اور امیر فیصل، ان کو ٹیگ کر دیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی کون ہے یہ بتائیں پلیز، اپنے بندوں کا ہی نہیں پتہ۔ تو اب یہ ایک اور احمق آگے کہہ رہا جی بکواسات کرنے والوں کو تو کھلی چھٹی ہے، احادیث سینڈ کرنے والے پر پابندی۔ عجیب بات ہے، بلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اب وہ بکواسات کرنے والے کون ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یعنی کہ ایڈمن نہیں سب سے آگے ہوتے ہیں نا۔ یہ دیکھ لو فاروق صاحب، یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ ایک فاروق ہے، ایک نمبر نیچے اور بھی آ رہا ہے، اور ایک عدنان مطلوب بھی سمجھیں۔ اچھا جی، یہ کہہ رہا جی بالکل بھائی، میں نے کال کی، مجھے بلاک کر دیا گیا، اور دوسرے نمبر سے کی تھی وہ بھی بلاک کر دیا ان بھائی نے۔ عدنان مطلوب یہ نمبر بھی دوبارہ لگا دیا۔ اب عدنان مطلوب آ گیا، وہ کہتا ہے جی بھائی آپ کو حدیث سینڈ کرنے پر ریموو نہیں کیا، آپ ہماری تبلیغ اسٹریٹجی کے مطابق نہیں چلتے، اس وجہ سے کیا۔ اب وہ کوئی خفیہ تبلیغ اسٹریٹجی ہے ان کی، وہ اس کے مطابق نہیں چل رہے۔ بھائی کام کی ویڈیو بناؤ، روز کئی ویڈیو بناتے ہو بھائی، جس میں سے ہماری حماقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی کے خلاف ہے غالباً، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، وہ واضح نہیں کیا۔ اب آگے وہ رانا کہتا ہے آپ نے بلاک کیا، کال پر ڈر لگا رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں ڈر لگ رہا تھا بھائی، ہاں یہ کہہ رہا ہے کال کیوں نہیں یعنی کہ ریسیو کی، اس پہ ڈر لگ رہا تھا۔ تو اب آگے اس نے آڈیو کیا، وہ سنتے ہیں۔ اب آپ کیسے ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں۔ یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی بھائی، میں آپ آ جائیں، ذرا بات کر لیں مجھ سے کہ کون سی آپ کے مطابق نہیں چلتا ہوں اور میں نے کیا کر دیا، ذرا ادھر پروف لگائیں اور کوئی بات کریں۔ آ جائیں ذرا۔ آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے احادیث سینڈ کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی میسیج نہیں کیا ہے، کوئی اس میں بات چیت نہیں کی ہے، اور آپ نے گروپ سے ریموو کیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو دوسرے نمبر سے کال کی، آپ نے پھر ریموو کیا۔ آپ کے اندر منافقت اتنی زیادہ ہے۔
سے آپ ان کا طریقہ ہوتا ہے جھوٹ، بدبخت، منافقت، ایک ہی سانس میں کئی گالیاں دینے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بندے کو ہی اس نے پکڑ لیا، دیکھیں آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ 3 شیطانوں کو جو باغی ہیں کوئی ریموو نہیں کرتا۔ میں نے اوپر اسکرین شاٹ لگائے ہیں، آپ دیکھیں ذرا میں نے اس میں کیا چیز سینڈ کی ہے اور آپ کا اور میرا اس سے پہلے کیا اختلاف ہے ذرا مجھے آپ ادھر بتائیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ یہ بھائی دیکھیں ذرا کتنے بہادری کے ساتھ جھوٹ بول گئے ہیں۔ میں نے احادیث سینڈ کی ہیں، میں نیچے پھر اسکرین شاٹ لگا دیں۔ میں نے احادیث سینڈ کی ہیں، صرف لنک اس کے اوپر نیچے کچھ بھی مجھے دکھا دیں گے اور انہوں نے اس کے بعد فوراً مجھے نیچے سے ریموو کیا۔ کہتا ہے بدبخت جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں پیش کرنے کا، سارا دن جانوروں کی طرح بکواسات کرتے ہیں۔ تو ان کی تو بات ہی بدبخت سے شروع ہوتی ہے اور بکواسات پہ ختم ہوتی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ دیکھ لو جی، یہ فروخ ہے، اس کا تو کام ہی سے کاپی پیسٹ کرنا ہے۔ پتہ نہیں ایک بندے نے مجھے یاد آیا، لگایا تھا ایک جگہ پہ، ہزاروں میسیج اس کو کر دیے اس کے پرسنل میں، اور وہ بھی میرے خیال سے قادیانی تھا۔ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، ایک اور سنیں آڈیو۔ جی طاہر بھائی، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو تبلیغ کر کے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ گروپوں میں خدا بن کر بیٹھے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو یہ دھکے مارتے ہیں۔ ان کی یہ حالتیں اب ہو چکی ہیں، یہ گروپوں کے ایڈمن ہو کے خدا بن کے بیٹھے ہیں۔ مطلب کہتے جی آپ جو مرضی سمجھے پائی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آگے سنتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یہ اس طرح نہیں آپ بات کر سکتے، آپ کا طریقہ کار بہت غلط ہے۔ میں نے آپ کو دوسرے نمبر سے بھی کال کیا، آپ نے میری کال کاٹ کے اس کے بعد مجھے بلاک کیا ہے۔ آپ کا یہ رویہ اپنوں کے ساتھ، آپ کا یہ رویہ میرے بھائی، مجھے آپ نے مجبور کیا کہ میں نے گروپ میں پھر آپ کو ٹیگ کیا، اس گروپ میں تھے، میں نے پھر ادھر آپ کو ٹیگ کیا۔ رحمۃ اللہ طاہر بھائی آپ دیکھیں ذرا، میں نے احادیث سینڈ کی ہیں، اس کے بعد جن بھائی نے میرے ریموو کیا۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ میری زندگی میں کبھی کوئی گروپ میں کسی جگہ بات نہیں ہوئی ہے کہ یہ اتنے کی دل میں بغض ہے، دوسروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اپنوں کو دھکے لگاتے ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ السلام علیکم محترم، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ کوئی احمدی پاکستان میں تھا، اس نے کسی کو بھول کر ان ختم نبوت والوں میں سے کسی کو سلام کہہ دیا۔ اب وہ بڑا شرپسند تھا، اس نے اس کو پکڑا اور اس پہ جو ہے مقدمہ کر دیا۔ تو تھانے دار جو ہے نا، وہ بڑا کوئی عقل مند تھا، اس نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ تو مجاہد صاحب نے کہا کہ جی یہ تو اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو پولیس والا جو ہے نا، اس نے کہا کہ خبردار، آج کے بعد اگر تم نے مولوی صاحب کو سلام کیا تو میں تمہیں پکڑ کے جیل میں داخل کر دوں گا۔ ہاں، ان پہ لعنتیں کیا کرو، انہیں گالیاں نکالو، ان پہ بار بار لعنتیں ڈالو، یہ اسی لائق ہیں، ان کو سلام نہیں کہنا۔ جی طاہر بھائی، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو تبلیغ کر کے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ گروپوں میں خدا بن کر بیٹھے ہیں۔ جی طاہر بھائی، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو تبلیغ کر کے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہ اتنے بدبخت جی طاہر بھائی، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو تبلیغ کر کے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں، اور یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ گروپوں میں خدا بن کر بیٹھے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو یہ دھکے مارتے ہیں، ان کی یہ حالتیں ہیں۔ آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے احادیث سینڈ کی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی میسیج نہیں کیا ہے، کوئی اس میں بات چیت نہیں کی ہے۔ اور آپ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں اور منافقت بھی کرتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ میں نے احادیث سینڈ کی ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، منافقت بھی کرتے ہیں، یہ وہ ایک ہی سانس میں، یہ ان کو کیسی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ہی سانس میں اپنے ہی بندے کو رگڑا لگا رہے ہیں، جس طرح ویڈیو میں یہ کرتے ہیں اپنی، اسی طرح کی بونگیاں یہاں بھی مار رہے ہیں۔
اور یہ دیکھ لیں باقی جو کہہ رہا تھا وہ بکواسات کرتے ہیں یہ شمائل ہے نیدرلینڈ کا، اس نے لگائی ہے قادیانی کاپی پیسٹ 4121 میسیج ہیں یہ اس کو اکثر لوگ جانتے ہیں، کاپی پیسٹ کرنے کی عادت ہے۔ تو بہرحال تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا وہ آشیاں ناپائیدار ہوگا۔